الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها والآخرة إلى بقائها الحمد لله على نعمة كلها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة الحمد لله على نعمة الولاية وكفى بها النعمة الحمد لله رب العالمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه ونجيبه حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا رب الحسين اشف بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما خداوند تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں نعمت اسلام پر، نعمت ولایت محمد و آل محمد پر. اس کے شکر گزار ہیں کہ آغاز سال ہجری 1437 ہجری قمری شروع سے ہی ہمیں یہ مجال عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، عمر میں اتنی گنجائش عطا فرمائی کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر خون پاک اور اطہر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے وفادار اصحاب و یارانوں اور وہ ہستیاں جو حسین پر قربان ہو گئیں ان کے ساتھ اور ان کے مقدس مشن کے ساتھ تجدید بیعت کر سکیں. گزشتہ شب مقدمتاً عرض کیا تھا کہ ان مجالس کو اہل بیت مجلس ذکر کہتے ہیں، اور مجلس ذکر نہ مجلس ورد. مجلس ورد میں اہم یہ ہے کہ کیا اوراد پڑھے جاتے ہیں، کیا پڑھا جاتا ہے، یہ اہم ہے. لیکن مجلس ذکر یعنی مجلس یاد، اس میں سب سے اہم چیز اور موضوع، یعنی اگر جو ہے وہ کسی سے پوچھا جائے کہ مجالس کا موضوع کیا ہے، جو مرضی آپ عنوان لکھتے رہیں، موضوع ایک ہی ہے، اس کا نام ہے حسین. آپ جو مرضی موضوع رکھتے رہیں، چاہے توحید پہ گفتگو کریں، چاہے معاد پہ گفتگو کریں، چاہے دنیا کے مسائل پہ گفتگو کریں، چاہے سیاسیات ہوں، اقتصادیات ہوں،
چاہے جو ہے وہ سوسائٹی سے متعلق مسائل، جو مرضی مسائل، جو مرضی عنوان ہو، لیکن ان مجالس کا عنوان صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے حسین۔ اس لیے اہم نہیں ہے، بالکل اہمیت نہیں رکھتا کہ جی موضوع کیا ہے۔ اصل موضوع یہ ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کیا کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ کیا کرنا چاہتے تھے، اور اس میں بڑا فرق ہے۔ اس کے لیے ایک اور مقدمے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ رات یہ بھی عرض کیا تھا کہ البتہ ایک ٹیکے کی صورت میں عرض کیا تھا، اور الحمدللہ جو فیڈ بیک مجھے آیا ہے، خدا کا شکر ہے، میں بہت خوش ہوں کہ یہ ٹیکہ بڑا زبردست لگا ہے، بعض کو بڑی شدید تکلیف ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے، ناراض نہ ہو، میں بالکل ناراض نہیں ہوتا، میرے پاس پڑھے اگر آپ اور وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں ان کے سوالات آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، لیکن ٹیکہ اچھا لگا ہے، اور مقصد ٹیکے کا یہی ہوتا ہے، کبھی ہور کو ٹیکہ لگتا ہے، سکلت کا امک، تڑپ جاتا ہے، اور تڑپانے کے لیے ہی تو کہا تھا، نہ تڑپتے تو فائدہ نہ ہوتا، ہاں ٹیکہ بھی تو اسی لیے ہے، بدن ایک دفعہ تڑپ جاتا ہے، جھٹکے کی ضرورت کب پڑتی ہے، دل جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، ہاں جو ہے وہ شوق دیا جاتا ہے تاکہ یہ دوبارہ ہوش میں آئے، یہ شوق بہت اہم ہے۔ وہ قومیں جو ہیں وہ سو جاتی ہیں تو دھماکہ ایک ہوتا ہے شہر میں، سب پھر سے جاگ جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا یہ مینا کے واقعے نے اس محرم کو کتنی آب و تاب دے دی ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن خدا کو تو پتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اس سال محرم کیسا گزرا ہے، زبردست زبردست۔ اگر قومیں بیدار ہو جائیں تو پھر خدا کو ضرورت نہیں ہے خون بہانے کی، قوم بیدار ہے۔ ہاں تہران میں کیوں نہیں اب دھماکے ہوتے، اب کیوں نہیں ہوتے، جب ہو رہے تھے سب ضرورت تھی، ہاں دھماکے ہوتے تو بڑی قیمتی جانیں جو ہے وہ قربان ہوئی، ضائع نہیں ہوئی۔ میں پھر کہوں گا بعض ہمارے یہ جو ہے ان چیزوں کو اصلاح کرنا پڑے گا، جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ کربلا میں جو ہے وہ کمائی ضائع ہو گئی، بکھر گئی، غلط جملے ہیں، ضائع ہو گئی، پھر سوچیں ضائع ہو گئی، ہاں ضائع ہوتی تو میں اور آپ ادھر ہوتے، ضائع ان کے لیے ہوئی جن کی کوئی مجلس ہی نہیں ہو رہی، ہاں اتنی تمہیں محبت ہے، دھماکے کرنے چھوڑ دو، اس طرح کی ایک مجلس کر کے دکھا دو، یا یزید کا ماتم ہی کر کے دکھا دو، نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے خون میں حرارت ہے، باقیوں کے خون ہی نہیں ہے، اس میں اور سب کچھ ہے، خون نہیں ہے، رگ کاٹے اور بہت کچھ نکلے گا، ماں سوا خون کے، خون نہیں ہے۔ البتہ کون سے خون میں حرارت ہے؟ پھر بعض جو ہے وہ بڑی سادہ جو ہے وہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ خیر انشاءاللہ آپ اہل ذوق ہیں، اہل معرفت ہیں، مجھے سوالات سے پتہ چل گیا ہے کہ جو ہے وہ اہل ذوق ہیں، اور بہت اچھی بات ہے، سوال ضرور کریں، لیکن توقع نہ رکھیں میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد آپ سوال کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، لیکن میں جواب دینے پر مجبور نہیں ہوں۔ یہ کوئی سلام اور وعلیکم سلام تھوڑی ہے، آپ نے سلام کر دیا میں جواب ضرور دوں، نہیں، میں دیکھوں گا مصلحت ہے بیان کروں گا، مصلحت نہ ہوئی بیان نہیں کروں گا۔ آپ کو پھر بھی اگر اعتراض ہے، یہاں پہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے میرا نمبر لے سکتے ہیں، پرسنلی مجھ سے رابطہ کریں، کیونکہ یہ مسئلہ پرسنل ہے، سب کا نہیں ہے، اس لیے عمومی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش یہاں پہ یہ ہوتی ہے عمومی مسائل بیان کی جائیں، خصوصی بیان نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد خوب الحمدللہ والمنہ، خدا کا پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ چاہے اتنی سی ہو معرفت حسین ہمیں عطا کی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی جو ہے ایسا بھی ہو جو سوء ظن سے بھرا ہو، وہ کہے کہ آپ کو کہاں سے پتا کہ خدا نے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اثر بتاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر اگر کہوں کہ آپ کے والدین بہت ہی نیک والدین تھے، آپ کہیں آپ کو کیا پتا ہمارے والدین کیسے تھے، تو میں کہوں گا آپ یہاں نہ ہوتے اگر وہ اچھے نہ ہوتے۔ اثر سے پتا چل رہا ہے، ہاں اثر سے پتا چل رہا ہے۔ ہاں البتہ ممکن ہے صفوں میں بعض لوگ گھس ہیں، لیکن میں اس کو بھی عنایت کہتا ہوں، میں اس کو بھی خدا کی رحمت کہتا ہوں، میں اس کو بھی حسین کی رحمت کہتا ہوں۔ کہ حتیٰ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ
جو ہے وہ صاحب الغدیر علامہ امینی لکھتے ہیں کہ میں نے احادیث کو جس وقت مطالعہ کیا میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا یہ رحمت الواسعہ جو خدا کی ہے یہ حسین ہے. حسین رحمت واسعہ ہے، وسیع رحمت ہے خدا کی. یعنی خدا نے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا تیر چلایا ہے اب ایڑی چوٹی کا زور لگا لے دشمن کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے کربلا میں خوشی سے شیطان نے ایک بانگ بلند کی تھی، بڑا خوش ہوا تھا جس وقت ابا عبداللہ الحسین کا سر تن سے جدا ہوا، بڑا خوش ہوا، بلند نعرہ لگایا اس نے، کہاں آج اس سجدے کا بدلہ لے لیا میں نے. وہ ایک سجدہ کروایا تھا، خدا کی نظروں میں گر گیا، حالانکہ قصوروار خود تھا لیکن جو ہے وہ پھر بھی حضرت آدم کو قصوروار سمجھتا رہا. پھر اس کو آہستہ آہستہ سمجھ آئی یہ سارے کا سارا آدم کا قصور نہیں تھا، اس کے صلب میں کچھ نور تھے جن کی خاطر خدا نے سجدہ کروایا تھا. اسی لیے تو بعد میں سوال بھی یہی پوچھا، ہاں سوال بھی سجدہ کرانے سے پہلے امتحان لیا کہ جو ہے وہ علم آدم الاسماء. بعض مفسرین جو ہے وہ خدا ان کا کیا کرے، ہدایت کرے. کہتے ہیں نا کہ گناہگار کے لیے سب سے بڑی سزا یہ کہ آپ اس کی ہدایت کی دعا کریں. سگریٹ پی رہے کہ خدا تیری ہدایت کرے، ہاں ڈانٹنا ہے کہ خدا تیری ہدایت کرے، ہاں اسی طرح کہ وہ بھی اس کے لیے خطرناک ہے. کیوں؟ اگر ہدایت ہوگی تو سگریٹ نہیں پیے گا. ہاں یہ بہت اچھی ہے. کوئی گستاخ ہے، خدا تیرا تجھے اچھا اخلاق نصیب فرمائے، ہاں یہ اس کے لیے سزا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی شکست ہے. ایک نمبر بھی اس طرف آ جائے، جنت کی طرف آ جائے، اصحاب یمین میں شامل ہو جائے، ہاں یہ اس کی شکست ہے. اور کس قدر امام زمان خوشنود ہوں گے جو کہ صبر فرما رہے ہیں. صبر انشاءاللہ کل کی رات ہم عرض ادب کریں گے امام زمان اگر اجازت دی گئی. اگر اجازت نہ دی تو پھر جو ہے وہ اسی طرح روٹین میں جو ہے وہ بالآخر اجازت ہمیں بھی لینی پڑتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کچھ روٹینز ہوتی ہیں پوری کرنی ہوتی ہیں، لازمی ہوتا ہے، ورنہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آج کی مجلس ہدیہ ہے خاص طور پہ سید اعجاز حسین جعفری، بیگم نواب حسن، کنیز فاطمہ اور جتنے بھی ان کے مرحومین ہیں اور جتنے بھی آپ حضرات مومنین کے مرحومین ہیں اور جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ قرأت فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صمد. گزشتہ شب ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچے تھے کہ انسان صرف جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے. کہ البتہ ایک جو طریقہ کار وہ بڑا آسان ہے، ابھی اسی وقت ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. دو صورتوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. یا آپ جسم ہیں جس کے اندر ایک روح ہے، یا آپ روح ہیں جس کے لیے یہ جسم بنایا گیا ہے. فیصلہ آپ کا ہے. اب آپ نے جو بھی شق قبول کی اسی کے مطابق آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی اور اسی کے مطابق آپ کا حساب و کتاب ہوگا. اگر آپ نے کہہ دیا میں اصل میں ایک جسم ہوں اور میرے اندر روح بھی ہے، یعنی روح وہی روح حیوانی ہے، جیسے وہ سب زندہ ہیں اس طرح میں بھی. البتہ جو ہے وہ میری خدا نے انسٹنکٹ میں کچھ چیزیں زیادہ ڈال دی ہیں. میں پڑھ لکھ سکتا ہوں، پڑھا لکھا سکتا ہوں، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں روح ہوں. اس قدر یہ جو ہے وہ ضدی ہیں. بعض ضدیں اچھی نہیں ہوتی، انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں. شمر جیسی ضد جہنم میں لے گئی. ابن ملجم جیسی ضد میں حق پہ ہوں، میرا ناقص عقیدہ حق پہ ہے. یہ ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اچھا وہی ہے کہ ولو امام خمینی جیسا استاد عظیم ہو، لیکن پھر بھی ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو، غلطی کا امکان ہے، میں معصوم تھوڑی ہوں. یہ بہت اچھا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تلمیذی اور شاگردی کے عناصر ہیں جو سب کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. حتیٰ ائمہ طاہرین، حتیٰ جو ہے وہ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام
آخری وصیت جو ہے وہ خواہر گرامی کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے زینب مجھے اپنی نماز شب میں نہ بھولنا. ہم ہوتے تو کہتے یا امام کیا کہہ رہے ہیں, آپ معصوم ہیں, آپ کسی اور کو مجھے کیوں محروم کر رہے ہو؟ آیا آپ کا درود اور سلام نہیں پہنچتا اہل بیت تک؟ بالکل پہنچتا ہے. آپ کے اعمال نہیں پہنچتے. اگر امام خوش ہوتے ہیں تو اس کا اثر کائنات پہ نہیں پڑتا. اگر امام غمناک ہو جاتے ہیں آپ کے خیال میں اس کا اثر کائنات پہ نہیں پڑتا؟ بالکل پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. مومنین کے گناہ ائمہ کو زحمت میں ڈال دیتے ہیں. ہر گناہ کے لیے امام زمان کو پتہ نہیں کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, کتنے سجدے کرنے پڑیں گے. اسی مہربان ماں کی طرح جس کا بیٹا نافرمان ہے, اسی باپ کی طرح جس کا بیٹا جو ہے وہ اس کا کہانی مانتا. تو آپ کے خیال میں ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ بیٹا تو نشے کی حالت میں رات کو لیٹ آیا, لیکن باپ نے دروازہ کھولا, کہا کچھ بھی نہیں, خاموشی سے جاتا ہے, وضو کرتا ہے, مصلی بچھاتا ہے, بارگاہ الہی میں جا کے دعا کرتا ہے. ہو یہ تو صرف اس ایک بچے کا باپ ہے, اور وہ جو ساری انسانیت اور بشریت کا باپ ہے. امام باپ ہے. کتنی زحمت ہوتی ہے. اگر انسان اس کے اوپر سوچے اور پھر گناہ کرے, میں امام کو کتنی زحمت میں ڈال رہا ہوں. سوچے. اصل میں مسئلہ یہ ہے سوچتے نہیں ہیں. کیوں سوچتے نہیں ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کیوں سوچتے نہیں. بس فیصلہ سب کا یہی ہے, کم از کم جو یہاں بیٹھے ہیں, کہ ہم روح ہیں. وہ روح ہیں کہ جسے اس جسم میں پھونکا گیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, کہ وہ کسی نے پھر جو ہے وہ اہل ذوق تھا, اس نے کہا کہ او جس وقت یہ روح پھونکی گئی ہے اب کیا ہوا ہے. میں نے کیا ہے ہمیں نہیں پتا, ہم اس میں پڑھتے بھی نہیں. مشکل چیزوں میں ہم نہیں پڑھتے, چھوڑ دیتے ہیں. من کیا ہے, باز ہے, سورس ہے, کیا ہے نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. من امر ہے, کیا ہے, جو بھی ہے, بس پھونکی گئی. خوب یہ جب پھونکی گئی تو کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ جہاں سے یہ اس کی ابتدا ہے, آیا وہاں سے صاحب پھونک کے عناصر اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی ہے؟ ارواح سب ایک ہی لمحے میں خلق ہوئی ہیں, تمام ارواح. یہ نہیں ہے کہ جسم پیدا ہوا اور پھر اس کے ساتھ روح کریٹ ہوئی, نہیں. تمام ارواح تا روز قیامت جنت اور جہنم میں جنہوں نے جانا ہے متفقون سب کی سب ایک ہی آن میں خلق ہوئی ہیں. خوب یہ خدا ہے. آپ سوچیں جس وقت آپ کی روح کو خدا خلق کرنے کا ارادہ کر رہا تھا, کیا سوچا تھا خدا نے کہ جہنم کے لیے خلق کر رہا ہوں؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکیم بالذات ہے. ہم تو عام حکیم کو عام ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں غلطی نہیں کر سکتا, حالانکہ کتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, خود ان کو بھی پتہ ہے. بیماری جو دوا لکھتے ہوئے کہتے ہیں ہو شافی. کیوں دوا شافی نہیں کہتا؟ نہ ہو شافی, شفا ادھر سے. میں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ جو ہے وہ دوائی دینے کی حد تک, اب یہ اچھا ڈاکٹر ہو, اگر پیسے کمانے والا ڈاکٹر ہو تو یہ بھی نہیں کہتا. کہتے کوئی گارنٹی نہیں ہے, دوبارہ نہ میرے پاس اگر فوت ہو گئے تو. کوئی گارنٹی نہیں ہے. ساتھ یہ بھی کہتا ہے, حتی حکیم بھی آج کا, لیکن خدا حکیم وہ حکیم ہے جو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے جو خلق کیا ہے اس میں نقص نہیں پاؤ گے, دوبارہ نگاہ کرو, پھر بھی نہیں. تمہاری آنکھیں جو ہے وہ حسرت کے ساتھ واپس پلٹ آئے گی نگاہ, لیکن کوئی نقص نہیں دیکھ سکتے خدا کی خلقت. اتنا بڑا چیلنج ہے. جائیں نقص ڈھونڈ کے دکھائیں. بڑے لوگوں نے نقص نکالنے شروع کیے, حتی کلام الہی میں, آج بھی نکال رہے ہیں بیٹھے ہوئے, لیکن کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ حکیم ہے. حتی اس کو یہ بھی پتا تھا نقص نکالنے کی بھی کوشش کریں گے. یہ داعش کا بننا طالب, یہ ہمارے لیے امتحان ہے اور کچھ نہیں ہے. پریشان نہ ہو, صلوات پڑھیں محمد. خداوند تعالیٰ نے ہدایت کے لیے دو اہم عناصر کو استعمال کیا ہے, قرآن, اور اگر اس کے مطابق ہم چلیں حدیث ثقلین کے جو مشترک ہیں ہمارے اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے درمیان, ہم کہتے ہیں اطرتی, وہ کہتے ہیں سنتی. کوئی فرق نہیں, سنت میں بھی اطرت ہے.
اور اطرت میں بھی سنت ہے. نام بدلی ہو گیا ہے لیکن بلکہ اطرت لفظ زیادہ اچھا ہے. شاید آج میں کور نہ کر سکوں لیکن انشاءاللہ کل ابتدائی مجلس میں ورڈ اطرت کو آپ کے لیے کھولوں گا کہ عرب اطرت کس کو کہتا ہے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. حدیث ثقلین کے مطابق رسول خدا نے فرمایا کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر گراں قیمت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن جو کہ کلام اللہ ہے اور دوسری میری اطرت. ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان کا دامن پکڑے رکھا. یہ تمسک بھی کھلنے والی چیز ہے، واضح ہونے والی چیز. تمسک کو کیا مطلب؟ ہاں میں قرآن لے کے پھرتا رہوں، قرآن کو حفظ کر لوں مثال کے طور پہ، قرآن پڑھتا رہوں. یا اہل بیت علیہ السلام کا دامن سے کیا مراد ہے؟ یعنی جا کے زری پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں، ہاں، یا ان کی احادیث کو صرف پڑھتا رہوں. یہ ہے نہج البلاغہ کو حفظ کر لوں. مثلا جو ہے وہ کتب اربعہ ساری کی ساری 40,000 اوتھینٹک حدیث کو حفظ کر لوں. یہ ہے تمسک. یا مثال کے طور پہ ایک اور بھی جواب ہو سکتا ہے، ولادت اور شہادت مناتے رہو، ہاں، جشن مناتے رہو. تمہیں پتا ہو کہ ان کے نام کیا ہیں، ہاں، کون سے امام کا نمبر کون سا ہے، ان کے والدین کون تھے. یہ چیزیں ہیں تمسک. یہ ہے تمسک. قرآن سے تمسک کا مطلب یہ ہے ما ان تمسکتم بہما، گارنٹی کے ساتھ رسول خدا فرماتے ہیں لن تضلوا بعدی ابدا، ہرگز ہرگز ہرگز، چاہے جیسی شرائط کیوں نہ ہو، چاہے علی کی خلافت سال بھی کیوں نہ ہو جائے، 25 سال خانہ نشینی کیوں نہ ہو جائے، گمراہ نہ ہوگے. خوب گارنٹی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ. اب یہ تمسک کیا ہے؟ تمسک قرآن پڑھنا نہیں تھا، نہ ہی اہل بیت کی صرف احادیث کو حفظ کر لینا تھا، بلکہ تمسک کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں غور کرو اور قرآن میں تفکر کرو، تدبر کرو، تعقل کرو. اہل بیت کے حوالے سے کیا؟ ان سے زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو. یہ میری اطرت ہے، یعنی ان میں تمہیں میری سنت دکھائی دے گی. ابھی میں عرض کرتا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی میرا اپنا اجتہاد ہے، میں مجتہد نہیں ہوں، خدا را اجتہاد کوشش ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کتاب جو کلام اللہ مجید ہے یہ نازل ہوئی ہے اس کے لیے، عقل کے لیے. یعنی اس کی تمام آیات انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. اپنے بارے میں سوچو، کائنات کو دیکھو، اس کو سوچو، پرانی جو تاریخ گزر چکی ہے وہ پڑھو اور سوچو، انبیاء کا ذکر آتا ہے سوچو، خلق خدا کو دیکھو سوچو. اور پھر خداوند تعالیٰ ایک جگہ پہ گلا بھی فرما دیتا ہے سورہ محمد میں آیت نمبر 24 کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا بات ہے اس حکیم کی، صرف بیماری کا نہیں بتا رہا، علاج بھی دکھا رہا ہے. اسی کو تو اصلی حکیم کہتے ہیں. وہ جو جعلی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اچھا پہلی وزٹ پہ میں صرف تمہیں بتاؤں گا بیماری ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد جاؤ یہ ٹیسٹ کراؤ، اور وہ بھی یہاں سے کروانا، ہاں ادھر بھی، ہاں ادھر سے ٹیسٹ کرانا، پھر دوبارہ میرے پاس آنا، پھر میں ان کو دیکھوں گا یہ ایک اور وزٹ، پھر تیسری وزٹ، پھر چوتھی، اب 5ویں تک جو ہے اگر خداوند تعالیٰ اس کو عمر دے اور وہ بچ جائے تو وہ جب آتا ہے اس کے بعد تو پھر اس کو کہتا ہے ہاں میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا بڑی مہربانی، ہاں ہماری جیب خالی آپ کی جیب بھاری، اور جواب کیا ملا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں اس حکیم کے پاس چلے جاؤ، ہومیوپیتھ کے پاس چلے جاؤ مثال کے طور پہ. عجیب. لیکن خداوند تعالیٰ بیماری بھی بتا رہا ہے، علاج وجہ بھی بتا رہی بیماری ہے کیوں، اور اسی سے ہمیں علاج بھی پتا چل گیا. خوب خدائے کریم کیا ہے بیماری؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ کیوں تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوبہم ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ توجہ کی، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تعقل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں سوچتے کیوں نہیں؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ وجہ بتا رہے خدا، اس لیے نہیں کہ ان کو قرآن اچھا نہیں لگتا، البتہ یہ بھی ہے اچھا نہیں لگتا. وجہ اس کی یہ ہے
کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دل پہ تالا ہے، تدبر نہیں کر سکتا. توجہ کی ہے. یہاں سے میں نے یہ نسخہ نکالا کہ اس کا تعلق عقل سے ہے. اس سے پہلے ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وَإِلَّا آپ جتنی مرضی قرآن پڑھتے رہیں، قرآن خود فرما رہا ہے کہ جو ہے وہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی ظالموں کے لیے قرآن کی ہر آیت خسارہ ہے، نقصان ہے. ایک شخص جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ جا رہا تھا، دیکھا کہ جماعت ہی جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ، کیا منظر ہے، کس قدر فرما بردار بیٹا ہے، باپ کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. رسول خدا نے فرمایا، تھوڑی دیر رکے، کہا کہ نستجیر باللہ استغفر اللہ. کہا یا رسول اللہ استغفر اللہ، یہاں تو الحمدللہ، یہ استغفر اللہ کیوں؟ کہا اگر تم دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں تو کرتے ہیں استغفر اللہ. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جو شخص صاحب قبر ہے، اس نے زندگی میں کبھی قرآن کو اہمیت نہیں دی، ابھی ہر آیت اور ہر کلمہ ایک آتش کا شعلہ بن کے اس کو اذیت دے رہا ہے. وہ چیخ چیخ کے اس کو کہہ رہا ہے بس کر بس کر. آپ نے اگر دشمنان اہل بیت کو اذیت پہنچانی ہے نا، کتنا آسان نسخہ ہے. ہاں البتہ یہ ان کے جو وفادار ہے وہ خود ہی یہ کام کر رہے ہیں. آپ یہ زحمت نہ کیجیے گا، آپ مومنین کے لیے پڑھیے گا، صلوات پڑھے محمد. قلب کی اصلاح کرنی ہے، کہاں جائیں؟ کہا اہل بیت علیہ السلام، ثقلین کا دوسرا جز. یعنی کیا کریں؟ جاؤ دیکھو ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو. اگر غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں دیکھو، غصہ آیا تو کیا کیا؟ آیا کاظمین الغیظ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں عافین عن الناس ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگوں کو بخش دیتے ہیں یا نہیں؟ آسانی سے بخشتے ہیں یا نہیں؟ کہتے نہیں کل نہ بخشوں گا، نہیں، فوراً بخش دیتے ہیں. فوراً جو میں کہہ رہا ہوں نا، یعنی ابھی اس نے پھول پکڑایا ہے ابا عبداللہ الحسین کو، فرماتے ہیں جاؤ خدا کی راہ میں آزاد ہو. فوراً تاخیر نہیں کرتے بخشنے میں، عطا کرنے میں. آپ سمجھتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں آواز نہیں آتی، آپ کو کہتے ہیں ہاں یہ دیکھیں مادی سوچ ہے نا، کیونکہ مجھے آواز جواب سلام نہیں آئی اس لیے جو مولانا نے میرے سلام کو قبول نہیں کیا. ہاں نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جواب سننا پسند کریں گے یا آپ کے نامہ اعمال اصلاح ہو جائیں، آپ کا قلب پاک ہو جائے، آپ کی فکر طہارت حاصل کر لے، روح لطیف ہو جائے، جنت کے قابل بن جائیں، امام زمانہ کے اصحاب میں سے ہو جائیں، یہ بہتر ہے. وہ تو ڈاکٹر تو یہ کہے گا یہ بہتر ہے، کہے گا جو میں کر رہا ہوں یہ بہتر ہے، بولو میری آواز نہ سنے کہ وہ امتحان ہے، بولو مجھے دیکھیں نا یہ بھی امتحان ہے. رسول خدا مسجد میں تشریف لائے، فوراً کہا کہ اینا اخوانی اینا اخوانی، کہاں ہیں میرے بھائی؟ اصحاب کونے میں بیٹھے تھے، دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ نحن اخوانکم، ہم آپ کے بھائی ہیں. کہا لا لا انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، ہم اخوانی. کہا اچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہے، ذرا ہمیں بھی ایڈریس دیں. کہا ابھی نہیں ہے، آخر الزمان میں آئیں گے. ہائے ہائے ہائے، آخر الزمان میں آئیں گے. اچھا کیا صفت ہوگی؟ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، پہچانتے نہیں ہیں، پر میری جو ہے مجھ گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں. آپ کی بات ہو رہی تھی، واللہ قسم آپ کی بات ہو رہی تھی. ہم اخوانی، میرے بھائی ہیں. آپ کو بھائی ہونا رسول خدا کے ساتھ پسند نہیں ہے کیا؟ ہاں یہ حدیث بھی کیا ضعیف حدیث ہے. ہاں اہل بیت علیہ السلام جس ہدف کے لیے خلق ہوئے وہ اہم ہے. کیا؟ ہدایت اور نجات، بس. یعنی کسی بھی امام سے آپ پوچھ لیں کہ یا امام آپ کی اس گھڑی سب سے اہم آرزو کیا ہے، کہیں گے یہ جتنی بھی امت ہے، پوری بشریت سب جنت میں جائیں. ہم کہیں گے بشمول اعداء، آپ کہیں گے ہاں بشمول جس کو تم اعداء کہتے ہو. ہم تو عدو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے لیے عدو صرف ایک ہی ہے، عدو اللہ، جو خدا نہ ہمارا ذاتی دشمن، جو خدا کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہے. لیکن کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر کیا کرتے ہیں حضرات،
اگر ایک ان کا دشمن بھی ان کے پاس چلا جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں اس کی بھی نجات کا بندوبست کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مثلا ڈینٹسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اور ڈینٹسٹ نے آپ کو کہا تھا کہ اچھی طرح سے اپنے دانتوں کو پیسٹ کرنا، آپ نے بات نہیں مانی، حدیث پہ عمل نہیں کیا ڈاکٹر کی، اور آپ چلے گئے، ڈاکٹر صاحب دانت میں بڑی درد ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کھینچ کے ایک رسید کرے آپ کو، جو میں نے کہا تھا تم نے کیوں نہیں مانا؟ نہیں، آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس، فیملی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب بڑی بری حالت ہو رہی ہے اس وقت، جو ہے وہ بی پی بھی شوٹ کر گیا اور جو ہے بے ہوشی ہو رہی ہے، بے ہوش ہے آپ، اور بجائے اس کے کہ آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرے اور جو ہے وہ کہ ذرا جوتے باہر سے لے کے آنا، اس نے میری بات نہیں مانی ہے، اس کی تھوڑی سی میں پٹائی کروں، کیوں نہیں میرے نسخے پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ نسخے پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ نسخہ تھا تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ نہیں، ڈاکٹر کوشش کرتا ہے پہلے میں اس کو نجات دوں۔ یہ حکیم بھی اسی طرح ہیں، واللہ قسم، آپ اپنی مرضی سے نہیں آتے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے قسم کھانے پہ مجبور نہ کریں، نہیں آتے آپ اپنی مرضی سے، آپ سننے نہیں آتے، آپ ملنے آتے ہیں۔ کچھ ملنے اٹھ کے چلے گئے نجف، رستے میں اور یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ آپ ان کے لیے دعا کریں گے، آپ ثواب میں شریک ہو جائیں گے، ان کے لیے دعا کریں، صدقہ دیں، ان کے لیے 10 روپے صدقہ دے دیں، جتنے بھی زوار ہیں، اور ان زوار میں ایک ظاہر یقیناً امام زمانہ ضرور ہوں گے، اپنے جد غریب کی زیارت، کل انشاءاللہ جائیں گے ہم زیارت ناہیہ کے ساتھ، امام کو تسلی دیں گے، امام کو بڑا عشق ہے اپنے جد حسین کے ساتھ۔ بس قلب اہم ترین، یعنی اگر خلاصہ میں کرنا چاہوں تمام تعلیمات کا تو وہ یہ ہے کہ اپنے قلب کو صحیح کرو، باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ قلب کو ٹھیک کرو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دل مرکز ہے، روح میں بھی مرکز ہے، عقل اتنی اہم نہیں ہے جتنا قلب۔ گزشتہ رات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ البتہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ہماری والدہ اور ہماری خواہر جو ہیں وہ بھی تشریف رکھتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی، یا کی تھی؟ اگر کی تھی تو معذرت، اگر نہیں کی تھی تو الحمدللہ۔ خوب، قلب سب سے اہم چیز ہے کہ جس کی طرف مال اسف نہ ہم توجہ رکھتے ہیں، نہ وہ جو کہ ہمیں درس دے رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں وہ توجہ کرتے ہیں۔ وہ ہمیں باقی سب کچھ سکھا دیتے ہیں، میز پہ بیٹھنے کے ایٹیکیٹس بھی سکھا دیں گے۔ ایچسن کالج میں جائے مثال کے طور پہ، مشنری کالج میں اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ٹائی کیسے باندھنی ہے، جوتے کیسے ہونے چاہیے، لیسز کیسے باندھنے، سب کچھ ہے، سب کچھ سکھایا ہے۔ ماں سوا آداب کے، انسانیت کے آداب نہیں سکھائے، نہیں سکھائے۔ اور اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے مدارس میں بھی یہ چیز کم ہو گئی ہے۔ درس اخلاق درس اصلی نہیں ہے، فرعی ہے۔ اگر کوئی فیل ہو جائے پھر بھی آگے چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ درس اخلاق اصلی درس ہے۔ اگر اخلاق نہیں تو عالم مردہ ہے، اس کی روح یعنی اخلاق، اور اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ولو فلسفہ، منطق، جتنی مرضی تاریخ، ان چیزوں کے اوپر بہت فقہ بڑی زبردست، کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاق، ادب، اخلاق۔ شہید ثانی کی اسی لیے ہم پریز کرتے ہیں ان کو، کیوں؟ اس لیے کہ شہید ثانی استاد ادب تھے پہلے۔ نہیں مانتے؟ جائیں شرح لمہ اٹھا کے دیکھیں، اوئے ہوئے ہوئے، شہید اول کوئی چیز کہنا بھول گئے یا غلط کہہ دی مثال کے طور پہ، کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ فوراً جو ہے وہ تلوار نکال لیں۔ شہید اول آپ نے یہ چیز غلط کہی ہے، آپ تو عالم ہی نہیں تھے مثال کے طور، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، آغا صاحب فلانے عالم نے یہ بات کی، اچھا ہوتا ہے ہی جاہل۔ کیوں؟ آپ عالم ہیں، باقی سب جاہل ہیں۔ لیکن اگر ہدف مشترک ہو، اب اختلاف رہ جاتا ہے۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب من بیچ میں آ جائے، میں بیچ میں آ جائے۔ ہاں، یہ سیاسیون میں اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں، میری پارٹی، دوسری سب پارٹیاں کافر، میں بس امام زادہ صرف میں ہی ہوں، ہاں مجھے ووٹ دینا۔ یہ ابھی ہوا ہے نا آپ کے، ہاں کیسی کیسی شکلیں تھیں، ہاں جو پورا سال غنڈہ گردی کرتے تھی، جب کلر تصویر کتنی معصوم لگتی، ہوئے ہوئے ہوئے، لگتا ہے ابھی یہ جو ہے وہ رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہوئے تصویر کھنچوا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تصویر کا جادو آپ دیکھیں، ماشاءاللہ میڈیا کا جادو۔ اور یہی جادو جو ہے وہ ائمہ کے زمانے میں ہوتا رہا ہے کہ یزید سے اتنا حسین خوبصورت جوان بنا دیا،
کہا واہ واہ کیا بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دمشق کا اقتصاد بہت اچھا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی, بس اقتصاد ہی اچھا ہونا چاہیے, روٹی سستی ہو, باقی چاہے جہنم میں شراب پیتا تو کوئی بات نہیں, توبہ کر لے گا, منہ دھو لے گا. ہاں حسین کو قتل کیا, کوئی بات نہیں, بعد میں توبہ کر لے گا. یہی تو تھی عمر سعد کی پالیسی جو آج بھی ہمارے درمیان چل رہی ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے ابھی لے لو کھا لو بعد میں توبہ کر لینا, پتہ چلا عمر سعد والا حال ہو گیا, تمہیں رے کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی. پتہ کیا مذاق کرتا تھا آگے سے, کہتا تھا گندم نہیں کھاؤں گا, جو کھا لوں گا. جو کھا لو گے, مذاق اڑاتے ہو تم. تو کوفہ سے باہر نہ جا سکے اور اپنے ہی عزیز کے ہاتھوں قتل ہوئے. ہاں یہ نسل ختم ہوگی تمہاری, یہ مذاق ہے. خوب جو کھا رہے ہیں حرام, ہوگا وہ کھا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, کھانے دو, تمہیں اس سے کیا ہے. ہاں وہ کھا رہا ہے میں بھی کھاؤں, اچھا میں نہیں کھاؤں گا تو وہ لے لے گا, ہے کہ نہیں ہے. بینک میں اگر چوری نہیں کروں گا تو وہ کر لے گا. یہ پالیسی پتہ ہے کہاں تھی, اگر میں یہ گوشوارے نہیں اتاروں گا تو کوئی اور اتار لے گا. اب یہ جو گوشوارے اتار رہے ہیں نا چھین کے کھینچ کے, یہ بظاہر محب اہل بیت ہے مثلا. حرام حرام ہے, چاہے محب ہو یا کافر ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. عمل اہم ہے, عمل اہم ہے. آپ کہیں نہیں نہیں عمل اہم نہیں ہے, شخص اہم ہے. جی ایسا بھی ہے. میں 10 روپے صدقہ دوں, امیر المومنین معذرت میں 1000 روپیہ صدقہ دوں, امیر المومنین 10 روپے دے, کون سا افضل ہے؟ امیر المومنین کا افضل ہے, اس لیے کہ عامل کو بھی دیکھا جاتا ہے, لیکن عمل کو بھی دیکھا جاتا ہے یا نہیں دیکھا جاتا؟ عمل بھی دیکھا جاتا ہے. وہاں پہ دونوں میں جو ہے امام مجھ سے آگے ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم کہیں نہیں, جو حرام ہے خدا کا وہ اگر ادھر آئے تو حلال ہو جاتا. نہیں, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. حرام ہے محمد حرام الی یوم القیامہ, کوئی بھی بدلی. یہی تو ہماری انہی چیزوں پہ تو جنگ ہے, اور تو کوئی جنگ ہی نہیں ہماری. اور وہ مد مقابل جو کھڑے ہوئے وہ پریشان ہیں, ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں, ہم تو ریلیکس آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں وہ آتے ہیں آ کے خود پھٹ بھی جاتے ہیں ثواب کی نیت سے کہ مجھے 70 حوریں ملیں گی. یہ تو آگے جاؤ پتہ چلے گا 70 حوریں ہیں یا لنگورے ہیں مثال کے طور پہ. ہاں یہ تو ادھر پتہ چلے گا. ہاں یہ تو تمہیں گدھا بنا رہے ہیں, لیکن جو مزے کی بات ہے کہ تم گدھا بننا چاہتے ہو, تم گدھا بننا چاہتے ہو. یہ نہیں کہ ان پہ عقل نہیں ہے, عقل ہے ان کے پاس. ان کے قلب فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. خدا کیا کہتا ہے فزادہم اللہ مرضا, خدا بھی اس کو ریز ٹو پاور 50 کر دیتا ہے. بیماری تھی میں نے ملٹیپلائی کر دیا. تمہارا قصور ہے, میرا قصور تو نہیں. تم قرآن پڑھ لیتے, یہ جو ہے وہ تمہیں سوائے خسارہ کے کچھ نہیں ہے. تم خود ظالم ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, اب قرآن پڑھ رہے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب المفسدین ولعنت اللہ علی القوم الکافرین. اپنے اوپر خود لعنت پڑھ رہے ہیں. حدیث ہے رب طال القرآن والقرآن یلعنو. پڑھ بسم اللہ, صبح سے شام تک پڑھو. اگر قلب بیمار ہے کوئی فائدہ نہیں. اب قلب کو کیسے اصلاح کریں؟ اہل بیت علیہ السلام کے معجزات اس لیے نہیں تھے کہ کھیر پکا کے اس کے اوپر جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ واقعات اس لیے کہ ان کا عکس بنو, ان کا عکس بنو, جو وہ تھے وہی بنو. ادھر اب تکلیف ہوتی ہے. ویسے جو ہے مثال کے طور پہ ہماری جانیں قربان جائیں امیر المومنین پہ, اور صبح سے جو ہے رات سے صبح تک جو ہے وہ نعرہ حیدری لگوائیں, یہ نہیں تھکیں گے. لیکن کہیں کہ آؤ علی کی طرح شادی بھی کر لو ذرا. پھر اب کیا ہوا؟ ہماری شادیاں آپ کو پتہ ہے نا کہ ساری غیر اسلامی ہیں, عین سنت نبوی کے خلاف ہے. رسول خدا نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا جہیز میں اپنی بیٹی کو, 1 روپیہ اپنی جیب سے نہیں دیا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی والے دیتے ہیں. یہ تو کاروبار ہے, اصل میں کاروبار ہے. ہم مذاق اڑاتے ہیں بعض قوموں کا کہ جی وہاں پہ اور لڑکی کی بولی لگتی ہے, تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں. اور غریب خاندانوں کی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں, اور ان کا گناہ امیر لوگوں پہ ہے کہ جنہوں نے اسٹیٹس جو ہے وہ اتنا بڑھا دیا.
کرسچن اور یہودی اور ہندو مندروں میں اپنے جا کے نکاح کریں، اور شیعہ کو آر محسوس ہوتی ہے مسجد اور بارگاہ میں نکاح پڑھتے ہوئے. نہ کہیں سبحان اللہ، ہم بھی شامل ہیں. نہیں ہوگا، نہ کریں تعریف، خدا گواہ ہم شامل ہیں اس گناہ میں، سب شامل ہیں. اس دن جواب اس طرح سے دے کہ میں اسی مجلس میں عہد کرتا ہوں میرے بچوں کی شادی امام بارگاہ یا مسجد میں ہوگی. ہاں یہ جو بول رہا ہے انشاءاللہ اس کے بچوں کی تو ہوگی، اور باقیوں کی ہو یا نہ ہو. ہاں اب یہ ان کی بدقسمتی کہ میں ملا ہوں. وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی. اقبال سارا کچھ بتا گئے، لیکن وہ جو شاعری اور منقبت سننے والے ہیں ان کو بھی لطف نہیں آتا اقبال کو پڑھتے ہوئے. کیوں؟ اقبال کھری بات کرتے ہیں. اقبال پہلے تو کہتے ہیں میں شاعر نہیں ہوں. یہ تو پہلی بات، میں شاعر نہیں ہوں. میں نے شعر کو اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے استعمال کیا، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے. جیسے میں مقرر نہیں ہوں الحمدللہ، اور دعا کیجیے آمین کہیے خدایا مجھے پروفیشنلزم سے محفوظ فرما، آمین. باقیوں کو بھی انشاءاللہ محفوظ فرمائے. کیوں؟ جس وقت آگے نا ہم پروفیشنلزم میں تو بس پھر ہمارا کام ہوگا بولنا، اور وہ بھی جو بانی ہے مجلس ہے اس کے ذوق کے مطابق. اور اگر جو ہے اس کے ذوق کے مطابق نہ ہوا، چہرے دیکھ رہے ہوتے ہاں جی بانی پسینے آ رہے ہیں یا مسکرا رہے ہیں. اگر مسکرانے بس چلتے رہو، اگر پسینہ آ رہا ہے تو بس معاملہ خراب ہے، اگلے سال نہیں عشرہ ملنے لگا. دیکھیں ہم کتنا قصوروار ہیں. اچھا آپ جو بیچارے حق بات کہتے ہیں نا، کہا آغا صاحب آپ کی پہلی مجلس بہت اچھی تھی، دوسری بہت اچھی تھی، تیسری بہت اچھی تھی، چوتھی کم ہوئی، اور پھر عاشورہ پہ آپ رہ گئے اور حسین اکیلے رہ گئے. ہاں اس لیے آپ اگلے سال زحمت. آپ دیکھیں کس کا قصور ہے؟ وہ سننے والے تیار ہی نہیں. وہ کہتے جی ہمیں کوئی فضائل شضائل سنائیں، کوئی انرجی آئے ہمارے در. سردیوں میں ہم گرم ہو کے گھر جائیں، سو جائیں، صبح پھر سے ہماری وہی یزیدی حکم کام ہوں گے، ہم ہوں گے، اور پھر وہی زمانے کے یزید ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ کل دوبارہ رات کو آپ سے ملاقات ہوگی. 1100 سال گزر گئے، امام زمانہ منتظر ہیں. منتظر ہیں، نہ کہیں امام کو منتظر ہیں. امام منتظر ہے. یہ کب سدھریں گے؟ کب انہیں ہوش آئے گا؟ کتنی دفعہ یہ میرے جد حسین کو شہید کریں گے؟ ہر سال امام شہید ہو رہے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ وہی حرارت ہے کہ نہیں ہے؟ لگتا ہے ابھی تقریباً 40 کچھ دن کم 40 دن پہلے امام کی شہادت ہوئی. ایسے ہی ہے. عاشور پہ کیا ہوتی ہے ہماری کیفیت، ہے کہ نہیں؟ ابھی ہمیں ہمارے دلوں میں احساس ہے کہ نہیں اس وقت قافلہ کہاں پہنچا ہے؟ ہاں کس منزل پہ ہے؟ دمشق میں کیا گزرا ان پہ؟ ہاں کتنی عظیم قربانی دی ہے رسول خدا نے. وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. اقبال کہہ گئے قرآن علاج ہے. آب نشاط انگیز یعنی جو ہے وہ انسان کو واقعا قلب کو اصلاح کر دے. اب اس قرآن اور اہل بیت سے متعلق آپ کو بتانے کی کچھ ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ان کی ساری زندگی ہے ہی اسی لیے کہ فالو کریں. مثال کے طور پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینے میں ایک شخص تھا، خلیفہ ثانی کا رشتہ دار تھا، اس لیے خاص محبت کرتا تھا اہل بیت سے. ہاں محبت. جب بھی آتا دور سے ہی امام کو جو ہے وہ صلواتیں سنانی شروع کر دیتا. اصحاب بڑے تنگ آ گئے، کہا یا امام ایک فرصت دے دیں، آنکھیں بند کر لیجئے، میری تعبیر آنکھیں بند کر لیں، پھر ہم دیکھیں اس کا کیا حال کرتے ہیں. خبردار. خیر دن گزر گئے کافی. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا ہے کوئی میرے اصحاب میں سے جو فلاں شخص کا پتہ مجھے دے؟ ہاں بڑے خوش ہوئے. کل شکر ہے کوئی دعا تو قبول ہوئی نا. کہا یا امام میں آپ کو خود لے کے جاتا ہوں. نہیں لے کے جانے کی ضرورت نہیں، صرف پتہ بتا دو، جہت بتا دو کس طرف ہے. کہا فلاں جگہ پر اس کا مزرعہ ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے. کہا ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ چلیں، تلوار کی ضرورت پڑے گی. آپ تو ہم تلواریں ہم حاضر. کہا نہیں تم آرام کرو. کہا چلو یہ بھی اچھی بات ہے، امام کم از کم آج مسئلے کو خود ہی حل کر دیں گے. تنگ آ گئے ہم. میرا اور آپ کا حال یہی ہے نا، کس قدر ہم کتنی برداشت کریں ہم جسارت توہین. واقعی یہ سخت امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے. یعنی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو کوئی سب کرے واقعی مشکل ہے. خوب یہ اصحاب ہیں، یہ بھی دل رکھتے ہیں، عاشق ہیں امام کے.
امام حسین کاظم سواری پہ سوار ہوئے اور عین اس کی زمینوں کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور فصل جو ہے وہ سواری روندتی جا رہی ہے۔ اس نے دور سے دیکھا، جیسے ہی پہچانا وہیں سے اپنا کام شروع کر دیا، دور سے ہی، اور اب زیادہ شدت اور حدت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقصان بھی ہو رہا ہے، مادیات بھی خطرے میں۔ جیسے ہی امام قریب پہنچے کہا سلام علیک، کوئی جواب نہیں، صلواتیں سنائیں۔ خیر، امام نے کہا کہ یہ جو کہا آپ نے میری فصل ضائع کر دی۔ کہا ٹھیک، کتنا خرچ کیا تھا؟ 2 درہم۔ کتنے کی توقع تھی؟ 3 درہم۔ کہا ٹھیک۔ کہا یہ لو 5 درہم۔ دیکھ رہا ہے، خاموش ہے۔ امام نے سواری موڑی، واپس آ گئے، واپس کچھ بھی نہیں کیا۔ مدینے میں ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ اگلے دن دور سے کہا یا امام یہ تو زندہ آ گیا واپس، آپ کیا کرنے گئے تھے؟ ہاں یہ تو زندہ آ رہا ہے۔ کہا اب ہم انتظار نہیں کریں گے۔ کہا بیٹھ جاؤ، پشیمان ہو گئے، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، لیکن کہاں پر کوئی ادھر دیکھ رہے، پریشان ہے۔ جیسے ہی قریب آیا، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ کس رسول کی بات کر رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، کیسے ہیں؟ کیف اصبحت، کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ اور آتے ہی قدموں میں گر پڑا۔ مولا نے اٹھایا، سینے سے لگایا، ساتھ بٹھایا، حال احوال۔ وہ جو ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ ایسے کھلا ہوا ہے، پریشان دیکھ رہے ہیں، یہ کیا منظر ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ جب اٹھ کے چلا گیا، امام نے کہا مجھے بتاؤ جو تم کرنا چاہتے تھے وہ بہتر ہے یا جو میں نے کیا ہے وہ بہتر ہے؟ نو، دیکھیں کتنا فرق ہے۔ امام یہ چاہتے ہیں کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے۔ اگر کسی کو پیسوں کے ساتھ، رشوت والی بات نہیں ہے، یعنی اگر آپ کا خمس کا ایک مصرف اسی لیے ہے تالیف قلوب، اس کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور ہوا ہے، واقعاً ہوا ہے، یہ اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ابھی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ بھی یہی کریں۔ ہم واقعہ سن کے نعرہ حیدری تو ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ عمل بیچ میں شہید ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین کا کہ جی راتوں کو جا کے یتیموں کی خبر لیتے تھے، ان کو آج کتنے یتیم ہیں، شہید فاؤنڈیشن جو ہے وہ مانگتی ہے لیکن کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ خدا کے بندے واقعہ پڑھ کے ادھر مدد پہنچاؤ تاکہ ان کی جو ہے وہ کم از کم، آپ خود نہیں جا سکتے ہو کسی کے تھرو کرو، کم از کم بندوبست کرو، یہ نہیں کرنا، بس صرف نعرہ حیدری تک ہونا چاہیے۔ دیکھیں یعنی صرف لکلکائے زبان، جس طرح امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وَالدِّينُ لَائِقَةٌ عَلَىٰ أَلْسُنَتِهِمْ، ان کی زبانوں پہ ہے صرف دین، دینداری صرف یہاں تک ہے۔ دینداری اس وقت ہوگی کہ جب ہمیں غصہ آیا گھر میں، غصے کو پی جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 4 اس قلب کو رام کرنے کے لیے، قلب سے مراد روح کو رام کرنے کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ سب سے اہم چیز کون سی ہے؟ 4 قوتیں خدا نے 4 صفات ہمیں دی ہیں، توجہ سے سنیے گا، 4 صفات ہیں۔ اگر ان 4 صفات کو میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ ماڈریٹلی ہم نے استعمال کیا تو مسئلہ ٹھیک ہے، آپ سعادت مند انسان بن جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن اگر اس میں افراط یا تفریط کیا، چاہے آپ جو مرضی ہو، جو مرضی آپ کا عمل ہو، آپ شقی بن جائیں گے، شقاوت، جیسے شمر کا حال ہوا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب دیکھیں رکاب امیر المومنین میں لڑا، اس سے بڑھ کے اور کیا فخر ہو سکتا ہے؟ یہ بگڑ گیا، جو رکاب رسول خدا میں لڑے ہوئے تھے وہ نہیں بگڑے، کتنے بگڑے؟ حضرت زہرا کا دل نہیں دکھایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی کتابوں میں جا کے پڑھیں۔ اچھا ان کو تکلیف ہوتی ہے، آئے دن، یہ پرسوں کا واقعہ ہے، بڑا پریشان کہ نہیں آخری دن میں معاف کر دیا تھا۔ میں نے کہا کوئی ریٹرن ہے معاف کر دیا تھا تو لاؤ ہمیں بھی دکھا دو، ہم بھی چپ ہو جائیں گے، واللہ کبھی نہیں کچھ کہیں گے۔ نہیں ریٹرن تو نہیں ہے، کہا جاتا ہے، سنی سنائی بات۔ میں نے کہا تم نے اگر کسی کے 1000 روپے بھی دینے ہو نا، کہو کہ اس نے معاف کر دیا، وہ کہے گا ریٹرن ہے تو بتاؤ، یہ تو اتنا بڑا معاملہ ہے۔ بیوی جو ہے وہ پتہ نہیں اس میں اختیار بھی رکھتی ہیں معاف کرنے کو، میرے خیال میں تو نہیں ہے، کیونکہ ان کا معاملہ ہی نہیں ہے، معاملہ ولایت کا ہے، نہ ولایت علی، ولایت اللہ کا معاملہ ہے۔ بعض ہمارے ساتھ الجھتے ہیں، ولی فقیہ کیا ہے؟ ولی خدا کے بندے، ولی فقیہ کا حکم خدا نے دیا ہے، ہم نے نہیں بنایا، ورنہ تو ہم بھی سکھی ہو جاتے۔ ہاں
ولی فقیر نہ ہو تو زیادہ آسانی ہے، ہونا مشکل ہے. تو ٹھیک ہے، نہ پھر علی کی ولایت رہتی ہے، پھر نہ ولی فقیر کی ولایت، نہ خدا کی ولایت. کا مطلب ہے محبت، خدا سے بھی محبت کرو، علی سے بھی محبت کرو، رسول سے بھی کافی ہے بس. ٹھیک ہے، یہ جس طرح چل رہا ہے نظام اسی طرح چلتا رہے. مزید 1000 سال شاید صبر کرنا پڑے اور ایسے باغیرت مومنین آئیں جو کہ امام زمان علیہ السلام کے ایسے اصحاب بنے. آپ کو پتہ نہیں یہ 313 جو انشاءاللہ آپ کے درمیان سے آئیں گے. اب تو وہ روایت آ گئی نا، ایک پاکستان والی بھی آ گئی ہے، سندھ کی ایک روایت پتہ نہیں کتنی دیر سے چھپی ہوئی کیوں تھی کہ سندھ سے بھی، سندھ نہیں، صوبہ سندھ نہیں، اس خطے کا نام سندھ ہے، کہ یہاں سے بھی جو 5 کی تو کنفرمیشن ہو گئی ہے، اس علاقے سے بھی ہیں. ہاں آپ یہ نہ سمجھیں امام کے یاور 313 میں ہے. البتہ مرد ہیں یا خواتین یہ ابھی نہیں پتا. ہاں ویسے عملاً جو ہے وہ خواتین اس میدان میں زیادہ آگے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. 5 صفات جو خداوند تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، 4 صفات جو خداوند تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان 4 صفات کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں سعادت مند زندگی ہے. کیا کیا ہے؟ عقل، غضب، شہوت، وہم. 3 کا آپ کو مطلب پتہ ہے، وہم کا بھی آپ کو پتہ ہے. وہم یہی مثال کے طور پہ جو ہمارے ہاں نیگیٹو استعمال ہوتا ہے وہی، یعنی اس کو وہم ہو گیا ہے. وہم جنوں کے اندر ہوتا ہے، جن کے پاس عقل نہیں ہے وہم ہے. اور عقل کتنی ہے؟ جتنا ہمارے پاس وہم ہے. ہمارا مین سورس جو روح کا ہے، جس کو وزیر کہتے ہیں روح کا، وہ عقل ہے. ان کے ہاں وزارت جو ہے وہ وہم ہے. اسی لیے جن میں کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ نبی کے لیے عاقل ہونا شرط ہے، بلکہ عقل یعنی سب عقل، جتنی بھی عقلیں اس زمانے کی ان میں سے سب سے زیادہ ہو عقل مند ہو، یہ لازمی ہے. اب میں زیادہ جنوں میں نہیں جانا چاہتا، پتہ چلے کہ قوہ وہمیہ غالب آ گیا اور پھر جو ہے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. البتہ مجھے ایک دفعہ ایک خط بھی آیا تھا، کہا صاحب یہ جن نے خط لکھا ہے آپ کے لیے. اب رہنے دے باقی کیا لکھا تھا. وہ جو اچھا جن تھا میرا شکریہ ادا کیا تھا اس جن نے. خیر الغرض میں رات کو سکون سے سننا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عقل، غضب، شہوت، وہم. عقل کو میانہ روی سے استعمال کریں، یعنی کیا؟ اگر افراط کیا تو انسان شکاک بن جاتا ہے، ہر چیز پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر چیز پہ بلا وجہ. ایسے ہی جو ہے وہ مثال کے طور پہ کوئی ایجنسی بن جاتا ہے، ایجنٹ بن جاتا ہے بلا وجہ. ہاں یہ جو کھڑا، اس نے سلام کیوں کیا؟ خوب سلام کیا خدا کے بندے، اس نے ظن رکھو نہیں اس نے سلام کیا، ابھی مجھے پیسے مانگے گا. وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے، بس میں کسی بڑے بزرگ سے جو ہے وہ گھڑی ٹائم پوچھ لیا ایک جوان نے. ہاں وہ ہے پرانا قصہ ہے، خیر اس کو رہنے دے. عقل کو اگر میانہ روی سے استعمال کیا تو صفت عدالت آئے گی. عدالت، انصاف کی صفت انسان کے اندر آئے گی. عقل کو صحیح استعمال کرے میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، نہ افراط نہ تفریط. میانہ روی، افراط نہیں کرنا، تفریط بھی نہیں کرنی. تفریط کا تو آپ کو پتہ ہے کہ عقل کی تفریط یعنی کیا؟ یعنی حماقت، بے وقوفی. ہاں خوب یہ عدالت. اب غضب اور شہوت کے بارے میں کل میں نے کہا تھا کہ پیر صرف اقبال ہے، یہ بھی بعض کو برا لگا ہے. میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں اگر میرے الفاظ لینے سے لوگوں کی جو ہے رنجش کم ہو جاتی ہے. میرا مراد ان پیروں کے لیے تھا، وَإِلَّا ہمارے لیے تو پیران پیر علی امیر المومنین کے بعد ہے ہی کوئی نہیں. وہی پیر اقبال کے بھی پیر ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا جو پاکستان میں نے یہ جملہ کہا تھا، پاکستان میں نے نہیں کہا تھا دنیا میں نے کہا تھا پاکستان میں اگر کوئی پیر ہے تو اقبال ہے. یعنی جس کے پاس نسخہ ہے، کیمیا ہے، اکسیر ہے ہماری نجات کا. ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ شعر بھی ان کے پڑھے، تو بار بار کہہ رہے ہیں. کب اقبال نے کہا میری قبر پہ ضرور آیا کرو؟ کہا کبھی؟ ہاں بلکہ یہی کہا کہ اگر جو ہے وہ ہمیں زنجیر پا جو ہے وہ فرمان رسول نہ ہوتا تو پھر جناب زہرا کی تربت پہ ہم طواف کرتے، بوسہ دیتے. یہ کہا ہے فارسی میں. اقبال کو سمجھنا فارسی سیکھیں، بلکہ دین آج سمجھنا ہے تو فارسی سیکھیں. اردو میں تو اب رہا ہی کچھ نہیں. ہاں انگلش میں کچھ نہیں تھا، عربی بھی پیچھے رہ گئی ہے، ابھی فارسی کی حکومت آ گئی ہے. زبان انقلاب اب فارسی ہے، جاننا لازمی ہے. خوب یہ جعلی پیروں نے کہا کہ اور اسی طرح
آپ کے عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی اور ہندویت میں بھی انہوں نے بھی کہہ دیا جی غضب اور شہوت کو اپنے کچل دو اپنے اندر، ایسے ہی ہے نا، ختم کر دو اس کو. غضب بھی بری چیز ہے، شہوت بھی بری چیز ہے، اور جو ہے وہ تینوں نے کہا، جو ہے وہ عیسائیت نے بھی کہا کہ ہم تاکہ جو ہے وہ شہوت کو کچل دیں ہم شادی نہیں کریں گے. اچھا شادی نہیں کی اور بہت کچھ کر دیا. ہر روز بیچارہ پوپ جو ہے وہ آ کے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ فلاں کارڈینل نے یہ گناہ کر دیا. ہاں خوب اگر انسانوں کی طرح صفت خدا جو خدا نے دی تھی شہوت، اس کو میانہ روی سے استعمال کرتے، غضب کو میانہ روی. اسلام نے یاد رکھیے گا کبھی بھی ان صفات کے بارے میں یہ نہیں کہا ان کو ختم کر دیں، بلکہ کہا مینج کریں، کنٹرول کریں، مینج کریں، کبھی بھی نہیں کہا. اس لیے کہ صفت غضب، غصہ اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو شجاعت نکلتی ہے. اگر غضب اپنے اندر سے ختم کر دیا تو بزدل ہو جائے گی قوم، اور ہو گئی ہے اسی وجہ سے. کیوں؟ ان جعلی پیروں کے نسخے پہ جا کے عمل کیا، غضب کو ختم کر دیا، قوم جو ہے وہ بزدل ہو گئی. اب شہوت پہ آ جائیں، شہوت کو ختم کر دو اپنے اندر سے. نہیں، شہوت کو مینج کریں، نہ افراط کریں نہ تفریط کریں، بلکہ جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی لیے آپ کو امت وسط یعنی میانہ رو بنایا ہے. خود امیر المومنین فرماتے بہترین امور میں بہترین امور اوسطها، میانہ روی ہے. گزشتہ رات میں نے عرض بھی کیا تھا کہ امیر المومنین پہ اگر اعتراض ہوا کہ 1000 رکعت نماز پڑھنا آیا یہ افراط نہیں ہے، تو فرمایا نہیں، میرے اندر جو گنجائش ہے اس کے لیے 1000 رکعت تو حد وسط ہے، میانہ روی ہے، لیکن تمہارے لیے نہیں ہے. منع بھی فرماتے تھے، حتی ائمہ نے بھی منع فرمایا کہ جو ہے وہ نہ کریں یہ کام. رسول خدا جو ہے وہ ایک شخص سے پوچھا کہ تم روزے کی حالت میں، کہا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں. کہا کہ کس طرح روزے رکھو؟ ہر روز روزہ رکھ دو. کہا نہ رکھو. کہا اچھا ایک دن روزہ رکھوں گا ایک دن. کہا نہیں، کبھی روزہ رکھا کرو کبھی چھوڑ دیا کرو. کہا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ راوی کہتا ہے میں نے اس سے ملا، دیکھا آنکھوں سے اندھا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے بعد میں امام سے جا کے پوچھا، کہا کہ رسول خدا نے منع نہیں کیا تھا. ہاں یہ اسی لیے تم میں برداشت نہیں ہے، تم میں وہ توان نہیں ہے. بڑے بڑے جو مسلح گزرے ہیں، سلمان فارسی جیسے، سارا سال روزے نہیں رکھتے تھے، البتہ جو ہے وہ 7 مہینے کے شروع میں رکھ لیتے تھے، اس لیے کہ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہے. البتہ بعض جگہ پہ جو ہے وہ شارٹ کٹ کے پیچھے چلے جاتے، وہ غلط بات، وہ ہوشیاری نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا. مثلا جو ہے وہ میں بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، ہاں جی آج کس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کوئی ہاتھ اوپر نہیں آیا. اچھا شک ہوتا ہے کہ یار میں نے تو نہیں دیکھا ان کو پڑھتے ہوئے. میں نے کہا ماں سوا نماز کے علاوہ؟ ہاں بہت ہی، آدھی سے زیادہ کلاس کے آدمی بڑے ہوشیار ہیں. المومن کیس، کئی دفعہ استاد کو بھی چکر دے جاتے ہیں. ہاں خیر، بس صفت غضب کو کنٹرول کیا تو کیا آئے گا؟ شجاعت. صفت شہوت کو کنٹرول کیا تو کیا آئے گا؟ عفت اور پاک دامنی. ہاں شہوت کو کنٹرول کریں، عفت اور پاک دامنی. آخری رہ گئی قوہ وہمیہ. قوہ وہمیہ کا نقصان کیا ہے؟ وہ اس وقت جو ہے وہ سو ہے، مجھے جن نظر آیا، مجھے بھوت نظر آیا، بھوت گھر ہے، وہ رات کو ڈر لگتا ہے، مجھے اس قسم کی چیزیں، کالی بلی، یہ سارا کچھ توہمات ہیں، یہ سب وہم ہے. ہاں برتن ٹوٹ گیا، مثلا جو ہے وہ کوئی برتن ٹوٹ گیا تو ہاں کوئی بلا آ گئی مثال کے طور پہ، نہیں یہ سب وہم ہے، سب وہم ہے. خوب کیا کیا جائے؟ علاج کیا ہے؟ قوہ وہمیہ بہت اہم ہے. البتہ بعض علماء نے پتہ نہیں کیوں لکھا ہے کہ قوہ وہمیہ سے اجتناب کیا جائے. میرے خیال میں اس کی تفسیر کرتا ہوں کہ مراد یہ ہوگی کہ افراط نہ کریں قوہ وہمیہ میں، یہ ہوگا، یا تفریط نہ ہو. میانہ روی تو بہت اچھی ہے. میانہ روی کیا ہے؟ اتنی قیمتی چیز ملنے والی ہے. قوہ وہمیہ کو اگر کنٹرول کیا، حکمت اور وزڈم ملے گا آپ کو. کیوں؟ وہم کی وجہ سے آپ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آگے کے بارے میں سوچتے ہیں. نئی ایجادات اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ قوہ وہمیہ یا بگڑ جائے، جیسے ہماری قوم میں جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم قوہ وہمیہ کو بالکل لکیر کا فقیر، جو کتاب میں لکھا ہے وہی لکھو، فل نمبر ملیں گے، بہترین اسٹوڈنٹ، گولڈ میڈل. انٹرویو دینے کے لیے گیا ہے ہمیں PR کے لیے، اسی شہر میں میں نے پاک جو ہے وہ گجرانوالہ کے ایک جوان کو دیکھا، گولڈ میڈلسٹ تھا،
جاب کے لیے جو اپنے سرٹیفکیٹ رکھے، ورلڈ کال والوں کے منہ کھلے ہوئے تھے، یہ تو زبردست ہے، کہا اس کو جو ہے وہ پبلک ریلیشن آفیسر ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں جائے اور ہمیں ریپرزینٹ کرے، کہا بس ایک چھوٹا سا انٹرویو آپ دے دیں۔ میں وہیں پہ تھا جب جو ہے وہ ایک دوست جو ہمیں وزٹ کرانے لگے تو انہوں نے آ کے بتایا، انہوں نے کہا مجھے واقعی پہلی دفعہ زندگی میں میرا دل ٹوٹا ہے، اتنا زبردست جوان کی جب اس نے میڈلز اور سرٹیفکیٹس ہمارے سامنے رکھے ہم حیران رہ گئے، لیکن جب اس سے انگلش میں ہم نے سوال و جواب کیا تو نہ صرف انگلش بول نہیں سکتا تھا بلکہ جو ہے وہ پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی جو ہے اس میں بہت سارے ڈس آرڈرز تھے۔ اب کہا کہ میں نے حتیٰ کہا کہ میں حاضر ہوں، مہینہ 2 مہینہ سال لگتا ہے میں اس کو تیار کروں، اس میں اتنی جرأت ہی نہیں تھی کہ وہ یہ قبول کرے۔ آپ اندازہ کریں خوب یہ کس کی عطا ہے، یہ اس جو ہے وہ خراب سسٹم کا نتیجہ ہے، جہاں پہ استادوں نے بچوں کو تحقیر کیا، ایک ہوم ورک نہ کرنے پہ ایسی جو ہے تعبیر استعمال کی ہے، مارا ہے، تحقیر کی ہے، اس کی روح کو زخمی کر دیا ہے۔ یہ کبھی بھی اب لیڈر نہیں بن سکتا۔ قائد اعظم کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس سسٹم میں نہیں پڑھے، علامہ اقبال کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انگلینڈ گئے اور پڑھ کے آئے، ورنہ ان دونوں سے بھی کوئی امید نہ رکھی۔ آپ کے سامنے 70 سال گزر گئے، کیا دیا ہے ہمیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے؟ ماں سوا نوکری کے، گورے کے لیے نوکر تیار کر رہے ہیں بس، چاہے اے لیولز ہو، او لیولز ہو، امریکن سسٹم ہو یا اپنا دیسی سسٹم جو بھی ہو، نوکر تیار کر رہے ہیں اور نوکر ہی ان کو چاہیے۔ البتہ جو ہے وہ کبھی کبھی ان میں سے کچھ جو ہے وہ افراد بگڑ جاتے ہیں تو وہ ہیرو بھی بن جاتے ہیں، وہ کم ہوتا ہے ایسے۔ ہمارے مدارس میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، مدارس میں بھی اگر کوئی شخص نیا نظریہ لے کے جوان آتا ہے اور ہم اس کو فوراً کہتے ہیں پیچھے آرام سے بیٹھو، میں نے یہ داڑھی جو ہے وہ سورج میں تھوڑی سفید کی ہے، تم مجھے سکھاؤ گے، مجھے بتاؤ گے کیا کرنا ہے؟ غلط ہے۔ یعنی یہ اس شخص کے اندر جو ہے وہ یہ چیلنج کرنے کا ہے، ٹھیک ہے تیار کریں، ہو سکتا ہے مجتہد بن جائے، لیکن ہم ادھر ہی دبا دیتے ہیں، خبردار جاؤ سگریٹ لے کے آؤ، جاؤ قمیض کو کپڑے پڑے ہوئے دھو کے لاؤ، نہیں ہوتا۔ پھر کیا تھا وہ کوئی ادھر سے اقبال نکلے، ہاں وہ برطانوی سسٹم تو یہی کر رہا ہے، لیکن جو اپنا سسٹم ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے۔ کتابیں آپ دیکھیں، کتابوں کے اندر روح ہی نہیں ہے، کتاب کا سسٹم ہی غلط ہے۔ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں ہم، یہ کیسا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ ایک جگہ پہ جو ہے وہ کسی نے بتایا کہ جی وہاں پہ پرائمری میں فائنل ایگزام کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، فیل ہی نہیں ہوتا کوئی۔ اب تو سنا ایران میں بھی یہی سسٹم آ گیا، قوہ وہمیہ کو دبایا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے لکیر کے فقیر بنو، جو کتاب میں لکھا ہے بس، خبردار انٹرنیٹ پہ بھی جا کے تم نے کچھ سرچ کی، وہاں پہ صرف یہ وہ کہتے ہیں اگر کہیں سے کاپی کیا تو ریفرنس دو۔ ہم تو چیٹنگ خود سکھاتے ہیں، ہم جھوٹ بولنا سکھاتے نہیں ہیں۔ النجات فی الجھوٹ ہے کہ نہیں؟ ہاں النجات فی الکذب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جھوٹ بولو بچ جاؤ۔ اس نے سچ بولا، ہاں 3 چھڑیاں پڑی، نہ سچ نہیں بولنا۔ اب بچہ نفرت کرتا ہے ٹیچر سے، اسی لیے نفرت کرتا ہے اس کے درس سے۔ وہ اگر جو ہے استاد مہربان ہوتا محبت کے ساتھ، جیسے رسول خدا نے پڑھا ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں میں 9 سال رسول خدا کا خادم رہا، ایک دفعہ امر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ فضہ خاتون کیا کہتی ہیں؟ کہا میں نے ساری زندگی جناب زہرا کی خدمت کی ہے، جب میں پہلی مرتبہ شہزادی تھی، جب پہلی مرتبہ تو گئی ان کے گھر تو کہا کہ یا فضہ ایک دن تم کام کرو گی اور ایک دن میں کام کروں، جس دن میں کام کروں گی اس دن تم آرام کرو گی، لیکن جس دن تم کام کرو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ پھر ہم کسی اور کے در پہ کیسے جائیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ امیر المومنین کمبر کو لے کے گئے ہیں بازار میں کپڑا خریدنے کے لیے۔ ایک اور حضرت کا واقعہ بھی اقبال نے لکھا، ذرا ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کریں۔ ایک جگہ پہ باپ اپنا سوٹ سلانے کے لیے بیٹے کا حق مار لیتا ہے، ادھر دیکھیے کمبر کو لے کے گئے ہیں بازار میں کپڑا خریدنے، کہا کہ یا کمبر دیکھو میرے لیے سستا سا خرید لو، اپنے لیے اچھا خرید لو۔ کہا یا امام آپ مولا ہیں، میں غلام ہوں، تو میں اگر جو ہے وہ مہنگا بھی پہنوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ جو ہے وہ سستا پہنوں بڑا فرق پڑتا ہے۔
مولا نے یہ جواب نہیں دیا کہ ہاں ویسے کہتے تو تم صحیح ہو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میں تو امام ہوں ہی، معمولی بھی پہن لوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں کہا. اگر یہ کہا ہوتا واللہ قسم ہم نہ جاتے اس در پر. مولا نے جواب کیا دیا؟ کہا کمبر تم جوان ہو، میں بوڑھا ہوں، تمہارے اندر خواہشات زیادہ ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. یہ عقل کے ساتھ جواب دیا، پورے قابو کے ساتھ اپنے جذبات پر. جذبات کو حاکم نہیں ہونے دیا، فیصلہ نہیں کرنے دیا، عقل سے فیصلہ کیا. لیکن کب؟ جب جذبات 100% پرفیکٹ ہے. کسی نے کہا مولا جنت تو آپ کے لیے بنی ہے، آج یہ نرم روٹی کھا لیں. کہا نہیں. کہا کیوں مولا، نرم روٹی میں کیا مذائقہ ہے؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ جو پیمانہ خدا نے دیا ہے نا، ایک پیمانہ ہے، میں نے مثال دی تھی، اگر ایک جو ہے وہ یو کین ناٹ فل اے آلریڈی فلڈ کپ، اب جو ہے وہ جو گلاس میں بھرا ہوا ہے پانی سے، آپ اس میں اور پانی نہیں ڈال سکتے، گر جائے گا. اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اس کو خالی کریں، یعنی پوری بری عادتوں کو ہم نکال لیں. بری عادتیں نکالنے کے بعد اب آئیں امام کے پاس، اب بھریں اس کو معرفت کے ساتھ. العلم نور، حدیث عنوان بصری کل انشاءاللہ عرض کروں گا. حدیث عنوان بصری میں خود میں سوال کروں، یہاں پہ کس نے حدیث عنوان بصری پڑھی ہے؟ یہاں پہ طلاب کتنے ہیں اس وقت؟ کوئی ہے یہاں پہ طلاب میں سے؟ نہیں، طلاب نہیں، باہر کے لوگ ہیں. طلاب ہوتے تو ہیں، طلاب ہیں، ایک دو ہیں، لیکن باہر کے لوگ ہیں. حدیث عنوان بصری کتنے لوگوں نے سنا ہے نام حدیث عنوان بصری کا؟ آپ اندازہ لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ہے، نہیں ماشاءاللہ ہے. نہیں اس کا مطلب ہے حدیث دیکھی ہے آپ نے، پڑھی ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ. نہیں میں اپنے الفاظ واپس دوں، ورنہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ دینے لگا تو آن دا ریکارڈ جانے والی تھی. یہ ہماری یہ حالت ہے، ہم کہتے ہیں کہ تربیت ہو فلاں، حدیث عنوان بصری کا ہی نہیں پتا. حدیث عنوان بصری جہاں پہ میں پڑھ کے آیا ہوں وہاں پہ سلیبس کا حصہ ہے تربیت میں. ہمارے دو بڑے استاد دونوں مرحوم ہو گئے، مرحوم آیت اللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اور مجتبیٰ تہرانی اور مرحوم آیت اللہ کشمیری، دونوں نے اپنے شاگردوں کے اوپر واجب کیا ہوا تھا کہ ہر ہفتے اس کو لکھ کے اس حدیث کو اپنی جیب میں رکھیں. میں ابھی بھی ان کی نصیحت پہ عمل کرتا ہوں. اس وقت میرے پاس موبائل میں ہے، اردو میں ترجمہ ہے، میں نے خود کیا ہوا، اتنا اچھا ترجمہ نہیں کیونکہ میں نے اردو پڑھی ہوئی نہیں. اور اس میں جو ہے وہ فرماتے تھے کہ اس کو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں، جیب میں ہمیشہ ہو، ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھیں. اور پوچھتے تھے ہاں کس نے اس ہفتے جو ہے عنوان بصری کی حدیث نہیں پڑھی، باہر نکل جائے. کلاس سے اٹھا دیتے تھے. کئی جو ہے وہ سڑک پہ بیٹھ کے درس سنتے تھے، آواز کا بندوبست تھا لیکن جلسے سے اٹھا دیتے تھے. مذاق ہے. حدیث عنوان بصری امام جعفر صادق کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے تربیت کا. اس کے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے حیرت ہے یعنی جو ہے وہ واقعی اس کے اوپر کیوں نہیں علماء نے بولا، کیوں نہیں کام کیا؟ اور مدارس میں تو یہ واجب ہونا چاہیے تھا. خیر انشاءاللہ حدیث عنوان بصری میں عرض کروں گا کہ اس میں جو ہے وہ نکات ہیں تربیتی بہت ہی اہم، اور جو ہے وہ سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے کیسے رجوع کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تربیت اور وہ بھی قلب، اور قلب کا جس وقت معاملہ ہے نا تو پھر پیار. ہم نے گزشتہ رات اسی سے شروع کیا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین دوبارہ سے تاریخ میں زندہ ہو. حسین کا کردار دوبارہ سے جو ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہیومینٹی اور انسانیت جو ہے یہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں. اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بشریت کو بچانے کا. تمام سسٹم چاہے کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، سب فیل ہو چکے ہیں، سب فیل ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے وال سٹریٹ نے کیا کیا، یہ تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، البتہ پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہودی لابی نے پھر بھی اپنے آپ کو بچا لیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا بینک سے متعلق جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں اور راستے نکالے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بہانے نہ تلاش کریں، بینک کے سسٹم سے جتنا ہو سکتا ہے اجتناب کریں. میں ابھی بھی کہوں گا اور میرے پاس دلیل بھی ہے، کیونکہ چاہے جو مرضی ہو بینک سود کا معاملہ ہے، چلتا ہی سود کے اوپر ہے. چاہے آپ کو وہ دیں یا نہ دیں، سود وہ آپ کے پیسے سے لے رہے ہیں. چاہے آپ نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ لانگ ٹرم کی ہو مثال کے طور پہ یا نہیں، آپ کی جو ہے وہ مثال کے طور پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں اس کو، کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا دوسرا کون سا ہوتا ہے، سیونگز ہے، چاہے جو مرضی ہو، کرنٹ کے اوپر بھی وہ سود کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں دیتے، فرق صرف اتنا ہے، آپ سے پوچھ کے نہیں کرتے، آپ کی انویسٹمنٹ پڑی استعمال، ڈیلی گھنٹے سیکنڈ کی اس سے جو ہے وہ سود لے رہے ہیں، خوب یعنی میں وسیلہ بن گیا کہ جو ہے وہ سود، مگر یہ کہ دیکھیں کیوں اتنی سختیاں کی ہیں دین نے، یہ بھی میں بتاتا چلوں کیوں دین اس قدر سختیاں کرتا ہے، تاکہ تم اٹھو، سوچو، کوئی رائے حل نکالو، قیام کرو، امام کے لیے زمینہ فراہم کرو، جیسے خمینی نے کیا۔ امام خمینی میں سسٹم میں نہیں رہ سکتا، یہ ظلم ہے اور میں خاموش نہیں رہ سکتا، در سے خارج جس میں ظالم کو ظالم نہ کہا جائے کوئی فائدہ نہیں اس در سے خارج کا، بیٹھ کے ممبر پہ کہا کہ ظالم ہے، خوب نتیجہ کیا نکلا، کیونکہ دل میں خلوص تھا، عوام اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ ہاں اگر یہ سیاستدانوں کو پتا چل جائے کہ جو ہے وہ اتنے پوسٹر چھاپنے کے بجائے اگر جو ہے وہ دل سے خدا کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں، یہ سارے دل ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اس لیے کہ دلوں کے اوپر راج خدا کا ہے، اور یہ خدا نے ہم پر ثابت کر دیا ہے۔ ہم اتنے گناہگار آلودہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اور اس کے باوجود ہمیں یہ عزت دے خدا کے مجلس حسین میں آ کے بیٹھ جائیں، ہاں اس کا مطلب ہے دلوں پہ راج خدا کا ہے، اور خدا نے اپنی مرضی سے راج حسین کو دے دیا ہے، دے دی ہے حسین کو۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں تربیت کی جنگ تھی، ایک طرف نیک تربیت، ایک طرف بری تربیت، جنگی تربیت کی تھی۔ نیک ماں باپ کی اولاد ایک طرف کھڑی تھی اور برے ماں باپ کی اولاد دوسری طرف کھڑی تھی۔ جائیں ایک ایک کا شجرہ جا کے دیکھ لیں، دیکھیں شمر کیسے جو ہے وہ کھیت میں پیدا ہوا تھا، کیسے یعنی اسباب مہیا ہوئے تھے کھیت میں، خوب دیکھیں جا کے تاریخ میں لکھا ہوا۔ وجہ ہے بغیر علت و معلول والی دنیا ہے، اثر اور مؤثر والی دنیا ہے، کوئی حادثہ بغیر علت کے نہیں ہوتا، زلزلہ بھی آتا ہے اس کے پیچھے بھی علت ہے، علت اور معلول۔ اور یہ خدا تعالیٰ کے لاز بنائے ہوئے ہیں، زمین مثال کے طور پہ ہر چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، اگر ایک شخص کا قلب پاک ہے، مثبت ہے، یہ نیک لوگوں کو اپنی طرف لائے گا اور بروں کو اپنے سے دور کرے گا، یہ فطرت کا قاعدہ ہے۔ آپ نیک ہو جائیں آپ کو نیک دوست ملیں گے، آپ نیک ہو جائیں، نیک ہونے کے لیے تھوڑی زحمت کرنی پڑتی، کچھ فداکاریاں، میں نے کہا حلال قربانی دینی پڑتی ہے حسین کے پاس جانے کے لیے۔ کہیں یا ابا عبداللہ دنیا کو نکال دیا میں نے، اب مجھے مال سے محبت نہیں ہے، حتی اولاد سے محبت نہیں ہے، مجھے پہلے خدا سے محبت ہے، اپنے گھر کو اپنے دل کو خدا کا گھر بنا دیں۔ یعنی کیا خدا کا، یعنی اس کے امر و نہی کے مطابق چلیں۔ خدا کہتا ہے سود حرام حرام، دوسری بات نہیں کرنی۔ خدا نے کہا کہ اقم الصلاۃ، نماز پڑھو، امر کا صیغہ ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو اگر تم نے خدا کی یاد سے اپنے دل کو بھر دیا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ حسین کس طرح تم سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کے عاشق ہیں حسین، اور ہر اس شخص کے عاشق ہیں جو عاشق ہے خدا کا، عاشق ہے حسین۔ جیسے امام زمان علیہ انشاءاللہ کل رات کو میں عرض کروں گا کہ امام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، آیا کوئی طریقہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا کیا جائے کہ امام ہمیں طلب کریں؟ ہاں ہو سکتا ہے امام ہمیں طلب کریں، بالکل ہو سکتا ہے۔ وہ بی بی نہیں ہے جس نے جو ہے وہ امام کو مختصر سی رقم جو ہے وہ بھیجی تھی، کیا نام تھا؟ شتیتا، ہاں شتیتا۔ انہوں نے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام مدینے میں تھے، تھوڑا سا خمس بنتا تھا وہ بھیج دیا۔ امام نے جو ہے وہ جب واپس آئے، پہلی دفعہ سفر پہ رکے ہیں، گھر گئے ہیں، قیام کیا ہے، شکریہ ادا کیا ہے، یہ ہے امام بلاتے ہیں آپ کے خیال میں، آپ خلوص سے دے، یہ نہیں ہے جو کروڑوں کا خمس دے رہے ہیں صرف امام انہی سے محبت کرتے ہیں، نہیں، وہ جو 10 روپے کا خمس نکال کے دیتا ہے اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ امام دیکھتے ہیں خلوص کو، صرف خلوص کو، انما الاعمال بالنیات۔ کیسے ہو سکتا ہے امام اس کو چھوڑ دے؟ انما الاعمال بالنیات، ہاں میں نے اور آپ نے عمل تو کرنا ہی ہے، آئے پھر امام کی خوشنودی کے لیے کریں، ہاں کیا نہیں ہو سکتا؟ ترک کر دیں، مکروہات کو چھوڑ دیں، حرام کو چھوڑ دیں، نہیں ہو سکتا؟ اگر خالصتاً ان کے لیے آئے، واللہ قسم آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی وہ خود انجام دیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔
اور جتلاتے بھی نہیں ہے. اس گھر نے تو یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ اگر جو ہے وہ ایک عیسائی ان کے پاس آ جاتا ہے پانی لینے کے لیے، آج کس کس کا جا کے واسطہ دیں؟ نہیں آج اصحاب نہیں، اصحاب کا کل ہو گیا. آئیں آج گھر والوں کو، آئیں آج اس کا ذکر کریں کہ حسین اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ بھی حسین سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. عجیب محبت ہے، اور یہ محبت بچپن سے ہے، بچپن سے ہے. اچھا یہ جو محبت کرنے والی ہیں نا، کبھی انہوں نے ماں بن کے حسین کو پالا ہے، کبھی بہن بن کے حسین کو پالا ہے. پھر کربلا میں ان کو بہت کچھ کرنا پڑا، کبھی نبی بن رہی ہیں، کبھی علی بن رہی ہیں، کبھی فاطمہ. بھائی ذرا جھکو، میں نے وصیت ماں کی پوری کرنی ہے، گلے پہ بوسہ دینا ہے. کبھی حسن بن رہی ہیں. حسن کیسے بنی؟ اونو محمد ادھر آؤ، جاؤ اپنے ماموں پہ قربان ہو جاؤ، واللہ قسم اگر زندہ واپس آئے دودھ نہیں بخشوں گی. اللہ اکبر، حسن بن گئی ہیں، بھائی پہ قربان ہو جاؤ. ہاں پھر گئے تھے. مولا کا طریقہ تھا، مولا اگر قبول نہیں کرنا چاہتے تھے نا تو کہہ دیتے تھے کہ مثال کے طور پہلے کہتے جاؤ تم تو میری زینب کی نشانیاں ہو، شاید تمہاری ماں راضی نہ ہو. کہا ماں ہی نے تو بھیجا ہے، اور پھر جملہ بھی بتا دیا. امام نے سر جھکا لیا. اب امام کا طریقہ تھا، ایک حربہ تھا اگلے شخص کو لاجواب کرنے کا. امام رونا شروع کر دیتے. اب حسین روئیں، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ ادھر حسین نے رونا شروع کیا، دونوں بچے بھاگ گئے، خیمے کے باہر آ کے بیٹھ گئے. زینب کو سسکیوں کی آواز آئی، بی بی باہر تشریف لائیں. اونو محمد یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماموں کے پاس نہیں گئے کیا؟ گئے تھے، پوری کوشش کی، اجازت نہیں دیتے، اٹھو میرے ساتھ چلو. اب مولا خیمے میں سے دیکھ رہی ہے زینب کبریٰ آ رہی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خیمے سے باہر آ کے استقبال کیا. آپ نے کیوں زحمت کی ہے؟ اٹھے کیوں تھے آپ کے خیال میں؟ اور یہ تو زندگی میں جب امیر المومنین زینب کا استقبال اٹھ کے کریں گے، حسین اٹھ کے نہیں کریں گے کیا؟ یہ تو سنت ہے اس گھر کی، جہاں نبی اپنی بیٹی کا استقبال اٹھ کے کرتے تھے. یہ تو زینب ہے، باپ کی زینت. کہا خار آپ کیوں آئی؟ خیمے میں آ گئی. کہا حسین اب میں قربانی بھیجتی ہوں اور رد کر دیتے ہو، زینب کی قربانی کو رد کر دیتے ہو. کہا مجھے مجبور کر رہے ہو، میں ایسا واسطہ دوں کہ حتیٰ تم بھی رد نہ کر سکو، حتیٰ تمہارے اشک بھی اب مانے نہ ہو سکیں. جانتے تھے زینب کیا کہنے لگی ہیں؟ سر جھکا لیا. زینب نے کہا حسین تمہیں واسطہ ہے فاطمہ کا، جانے دو. کس قدر پرسکون خاندان ہے یہ، کس قدر سکون، جذبات نہیں آنکھیں موتے، سکون ہے، اطمینان. زینب بالکل پریشان نہیں ہے، بیٹے جا رہے ہیں، یہاں ممتا بیچ میں نہیں آ رہی ہے، جذبات پر پورا قابو ہے، غضب کو شجاعت میں تبدیل کیا ہوا ہے، شہوت سے عفت ہے، پاک دامنی ہے، حکمت ہے، عدالت ہے. سب قوتیں کہہ رہی ہیں حسین پہ قربان ہو جاؤ، نجات اسی میں ہے. چاہتے ہو میں ماں کے آگے شرمندہ ہوں روز قیامت؟ ہر کسی نے قربانی دی، زینب تمہاری قربانی کہا ہے. سر جھکا لیا. عباس قریب آئے، دونوں شہزادوں کو تیار کیا. پھر آپ نے دیکھا صرف ایک جملہ، بڑی زبردست جنگ کی جعفر طیار کے ان پوتوں نے، زبردست جنگ کی. واقعا جعفر طیار زندہ ہو گئے ایک مرتبہ کربلا میں. لیکن عزیزوں وہ وقت آیا، بی بی نے ساری جنگ دروازہ خیمے کا کھول کے دیکھی ہے. جیسے ہی دونوں کے جنازے عباس اور حسین اٹھا کر لائے نا، پردہ گرا دیا بی بی نے، اندر سے گراہ لگا دی. دونوں آئے ہیں بھائی، کھڑے ہوئے. زینب آخری دیدار تو کر لو.
کوئی جواب نہیں. زینب میں حسین ہوں. اندر اشک بہا رہی ہیں بیوی, شاید ہاتھ بھی جوڑے ہوں گے, بھائی معاف کر دو. آج فاطمہ سامنا نہیں کر سکتی, جانتے ہیں کیوں؟ ہاں, میں حسین کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھ سکتی, اور مجھے پتا ہے حسین شرمندہ ہوں گے اور شرمندہ کریں گے. کس قدر قربانیاں لے کے آئی ہیں زینب. شاید اگر یہ 2 بیٹے ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. زینب کی قربانیاں بتاؤں, عباس زینب کی قربانی ہے. کس نے تربیت کی ہے عباس کی, کس نے تعلیم دی ہے عباس کو؟ جانتے ہیں نا ام المؤمنین کی وفاداری, اس گھر میں کنیز بن کر آئی تھی. پہلے دن بچوں سے کہا کہ میں نے علی سے درخواست کی ہے, مولا مجھے گھر میں فاطمہ نہ پکارا جائے, میں ام البنین ہوں, بچوں کی کنیز ہوں, فاطمہ بس ایک ہی ہے. اب بیٹھ کے سوچا ہے اس عاقلہ بی بی نے کہ اگر میں ابھی صاحب اولاد ہو جاؤں تو مجھے محبت کو تقسیم کرنا پڑے گا. آدھی محبت فاطمہ کے بچوں کے لیے, آدھی محبت اپنے بچے کے لیے. یہ صحیح نہیں ہے. 1 نمبر 2, اگر ابھی بچہ پیدا ہو جائے اس کی تربیت زیادہ سے زیادہ یا میں کروں گی یا علی کریں گے. بچے تو ابھی خود کم سن ہیں, لیکن اگر میں کچھ دیر صبر کر لوں, پوری توجہ اپنی خدمت پہ دوں, خلوص نیت کے ساتھ فاطمہ کے لاڈلوں کی خدمت کروں, ان کی کنیزی کروں, جب یہ جوان ہو گئے نا پھر صاحب اولاد ہوں. تو آپ کو پتا چلا 15 سال کا وقفہ کیوں آیا ہے. اب عباس پیدا ہوئے ہیں, اب ام البنین کو کوئی پریشانی نہیں, کیونکہ تربیت کرنے کے لیے حسن و حسین موجود ہے, زینبین موجود ہیں, علی مرتضی موجود ہیں. اب تو کچھ بھی نہیں کرنا, ہاں صرف تھوڑے آداب سکھائیں. عباس کو بچپن سے ادب سکھایا گیا, ادب سکھایا گیا. عباس جہاں فاطمہ کے بچے بیٹھے ہو نا وہاں تم نے بیٹھنا نہیں ہے. بچپن سے سب سے چھوٹے تھے, کھانا ڈال کے سب کو جب دے دیتی آخر میں عباس کو دیتی. تربیت کی ہے, تربیت کی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ساری عمر حسین کی آس یہی تھی, کبھی تو عباس بھائی کہہ کر پکارے, کبھی نہیں پکارا. جب پکارا تو مولا فرماتے جب اب پکارا ہے, جب حسین کچھ نہیں کر سکتا. پھر بھی خوش تھے, پھر بھی راضی تھے. اللہ اکبر. سکون دیکھنا ہے تو زینب سے دیکھیں, زینب کی نمازوں کو اس سفر کے دوران دیکھیں. پتہ ہے نماز میں زینب کیسے پڑھتی تھی؟ آخری بس جملہ, پریشان نہ ہوئی. کس قدر پرسکون خاندان تھا یہ. جس وقت اس لعین نے کہا تھا نا, دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, قتل کر دیا حسین کو خدا نے, کہا لا واللہ حسین نے نہیں, تم نے قتل کیا. امام زین العابدین جواب دیتے ہیں. اور پھر کہا ہاں یہ کون ہے مغرورہ خاتون. کس قدر سخت جملے امام زین العابدین کے لیے اور امام زمان علیہ السلام کے لیے. وہ بھی سنتے ہیں, ان پہ تو ہر روز 2 مرتبہ, جانتے ہیں ہر روز روایت ہے, ہر روز. ہم اور آپ تو صرف روز عاشور کو یاد کرتے ہیں. میری جان قربان جائے اس پردے میں موجود فرزند حسین پر صبح و شام منظر قتل حسین دکھایا جاتا ہے, بیویوں کا خیام سے دوڑنا دکھایا جاتا ہے. اسی تو فرماتے ہیں صباحاً و مساء میں رہوں گا, صبح اور شام گریا کروں گا ہے حسین, تاکہ وہ حرارت زندہ رہے, حرارت باقی رہے انتقام والی. ہاں بی بی کی نمازیں, بی بی اس قدر ناتوان ہو گئیں اس سفر میں, بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی. امام زین العابدین قریب آئے, کہا پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ, آپ تو عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی. ہاں آپ وہ مربی ہیں جس کی تربیت کسی نے نہیں کی.
آپ کو پتا ہے، یعنی اشارہ تھا آپ کو احکام پتا ہے. جب تک انسان کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت نہیں. جب تک بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو جو ہے وہ لیٹ کے پڑھنے کی اجازت نہیں. آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. فرمایا کہ ہاں صحیح کہتے ہو فرزندم، لیکن یہ اتنا کھانا کم دیتے ہیں. پتا چلا کربلا میں وہ 3 دن حسین کے ساتھ فاقہ کاٹے تھے. ہاں، 2 ہستیاں ایسی تھیں کہ انہوں نے 3 دنوں میں پانی نہیں پیا، باقیوں نے پانی پیا ہے، کچھ پیا ہے. بچوں کو دے دیا تھا، سارا پانی اور کھانا بچوں میں تقسیم کر دیا. صرف 2 ہی تو تھے، لیکن حسین کی پیاس شہادت سے بجھ گئی. اور بنت فاطمہ کی پیاس اور بھوک جاری ہے. کہا ہے جگر گوشا، اس قدر کم کھانا دیتے ہیں، میں اپنے حصے کا بچوں کو دے دیتی ہوں. سیر نہیں ہوتے، بدن میں طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھتی ہوں. اب دیکھیں یہ بیٹھ کے نماز کو پڑھتی کیسے ہے. ہر نماز میں بنت زہرا نے دوبارہ ایک کو شہید کرتی ہے. خدا قبول کر ہماری اس شہادت کو، حسین کو قبول کر، عباس کو قبول کر، اون محمد کو قبول کر. علی اکبر کی شہادت، علی اصغر کی شہادت ہر نماز میں کتنی پرسکون ہے، کس قدر پرسکون ہے، کس قدر اطمینان قلب ہے. جب لعین نے پوچھا کیسا دیکھتے ہو جو تمہارے ساتھ ہوا، کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، مجھے خوبصورتی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. بی بی ہاں آپ جیسی معرفت ہو، حسین کا سر سے تن جدا ہونا بہت خوبصورت ہے، عباس کے بازو کٹنا بہت خوبصورت ہے، ننھے اصغر کا نہر ہو جانا بہت خوبصورت ہے، اور قاسم کا جنازہ پامال ہو جانا بہت خوبصورت ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک العظیم العظم العظم الاجل الاکرم. الہی یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، وبحق 9 المعصومین من ذریۃ الحسین، وبدماء شہدائنا وبامام زماننا. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک واکفنا یا قاضی الحاجات وکافی المہمات ویا رافع الدرجات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر. بار الہ یہ عبادت ہم سے قبول فرما، ہمارا پرسہ در زہرا پر، در امام زمان علیہ السلام پر منظور فرما. کریم رب رحیم پروردگار ان مجالس سے جمیع مرحومین مومنین کو ایصال ثواب فرما. کریم رب رحیم پروردگار ہمارے مرحومین کو ہمارے شہداء کے ساتھ محشور فرما. شہید عارف حسینی، شہید محمد علی نقوی، شہید ضیاء الدین موسوی، دیگر شہداء، جمیع مرحومین مومنین جہاں کہیں بھی ہیں، خاصہ حاضرین کے مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار ہر روز ہمارے علم و تقوی میں اضافہ فرما، ایمان و یقین میں اضافہ فرما، معرفت و مودت میں بہتری فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار ہمارے قلوب کو حب مال و حب دنیا سے خارج فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے مالا مال فرما، قرآن کی تلاوت عطا فرما. اے کریم رب رحیم پروردگار
قرآن و اہل بیت کی شفاعت قبول فرما، اس دنیا سے کامل الایمان رخصت فرما، سالم العقیدہ رخصت فرما، آخر الزمان کی جو امتحانات ہیں سرخرو فرما، اے کریم رب رحیم پروردگار تمام امتحانوں میں صبر عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما، حجت حق کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان انصار نوکروں خادموں میں شمار فرما، امام کے حضور جہاد کی توفیق عطا فرما، اے کریم رب رحیم پروردگار جمیع مراجع اعظام خصوصاً رہبر معظم کی عمر دراز فرما، ان کے دشمنوں پر ان کو غلبہ عطا فرما، اے کریم رب رحیم پروردگار پرچم اسلام کو تمام دنیا پر بلند فرما، اے کریم رب رحیم پروردگار جمیع مرحومین مومنین الخاصہ مراجع مرحوم فقہائے شہید تمام کو ان محافل سے نصیب عطا فرما، اے کریم رب رحیم پروردگار جو بیمار ہیں بحق سید الشہداء شفا عاجل عطا فرما، بیماران روحی کو شفا عطا فرما، اے کریم رب رحیم پروردگار اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرما، اے کریم رب رحیم پروردگار اب باقی ماندہ زندگی کو اطاعت اہل بیت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمیع مرحومین کے لیے اور خصوصاً حاضرین کے